اس درود پاک کی برکت سے آپ کے سارے معاملات آسان ہوں گے۔ یہ جو الفاظ مبارک ہیں، تنحل بہ العقد، گرہیں لگی ہوئی معاملات، جو بندشیں، رکاوٹیں جس کو ہم کہتے ہیں، قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، کام الٹ جاتے ہیں، سب کا حل ہے۔ اسی طرح جو پریشانیاں ہیں، پے در پہ مسائل مسائب، ایک مصیبت سے نکلے دوسری میں گھر گئے، دوسری سے نکلے تیسری میں گھر گئے، وتنفرج بہ الکرب، یہ انہی کا حل ہے۔ اور حوائج اور ضروریات میں گھرے رہتے ہیں، ویسے تو عافیت ہے، کوئی پریشانی نہیں، لیکن مسائل جو گھریلو ہیں، بچوں کے اخراجات، تعلیم، فیس، یہ وہ، ان کے مسائل رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں ایک درود پاک پیش کرتے ہیں جو رتبے بھی بلند کرتا ہے، عزت و تسخیر کا باعث بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالا مال بھی کرتا ہے، رزق کی فراوانی، وسعت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علامہ شیخ محمد تونسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اس درود پاک کو 11 مرتبہ صبح کو اور 11 مرتبہ شام کو پڑھے گا، اللہ پاک آسمان سے اس کا رزق اتاریں گے اور زمین سے اس کا رزق اگائیں گے۔ آسمان سے رزق اترے گا اور زمین سے رزق اگے گا اس کے لیے۔ اسی طرح حضرت امام دینوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مبارک درود پاک کو جو آدمی 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے رتبے بلند کریں گے اور خوب تونگری عطا کریں گے، مال و دولت عطا کریں گے۔ یقین کامل سے پڑھ لیجئے، اللہ عز و جل کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ جس قدر یقین میں پختگی ہوگی، اسی قدر اللہ عز و جل کی مدد اور نصرت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، قرآن مقدس کی 7 آیات ہیں، انشاءاللہ اس کا بالتفصیل میں کبھی آپ کی خدمت میں عمل پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات بینات کو جو صبح کے وقت میں یقین کامل سے پڑھ لے تو آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر کو چلی جائے، بندے کا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا، اللہ پاک ہر شر سے بچائیں گے۔ تو یہ یقین ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، اللہ عز و جل ہمیں کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اللہ عز و جل ہمارا رتبہ اور مرتبہ کسی کی غلامی میں نہیں بلکہ اپنی بندگی میں رکھیں گے، اسی کی بندگی کریں گے، عزت ملے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر غلامی کے مرتبہ ملتا ہی نہیں ہے، بڑے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں، پیسہ بھی ملتا ہے، اور دنیاوی عزت بھی وہ کھوٹی عزت ہے، عزت نہیں۔ آپ عکس عزت کو عزت سمجھتے ہو، یہ جہالت ہے، نادانی کی بات ہے۔ اللہ پاک نے سارے رتبے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں۔ یا ابا سفیان انا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی عزتیں لایا ہوں۔ یہ عزتیں حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب حضور پر نور پر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ عز و جل عزتیں عطا فرمائیں گے، پروردگار عالم رتبے بھی دیں گے اور اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو عافیت بھی نصیب کرتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، طاقت قوت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کے بھی ان کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے خزانے ان کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں، بشرطے کہ اللہ والا بنے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مرکز تھا بنگلے والی مسجد میں انڈیا کے اندر۔ جب تقسیم ہوئی تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ
ان کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ کھانا لے آؤ، اور اس وقت یہ تھا کہ سکھ جہاں بھی مسلمانوں کو دیکھتے تھے قتل کر دیتے تھے بلا تاخیر، پکڑا فوراً قتل کر دیا۔ تو وہ بزرگ، ان کا نام تھا حضرت بابو ایاز رحمۃ اللہ علیہ، پرانے اکابر میں سے تھے اور مقیمین میں سے تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ وہ ٹانگے پہ بیٹھے، ایک طرف سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے سکھ، سارے سکھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کرتے ہیں، آپ مسلمان ہو، ہم آپ کو ماریں گے۔ انہوں نے بڑے اطمینان اور اعتماد سے کہا کہ آپ میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، مجھے نقصان پہنچانا یا تکلیف پہنچانا آپ کے بس سے باہر ہے، یہ خام خیالی ہے کہ تم میرا کوئی نقصان کر لو گے۔ وہ حیران کہ سارے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور یہ آدمی سامنے بھی ہے اور اس قدر جرأت سے کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال جب ہوٹل آیا جہاں کھانا ملتا تھا، وہیں وہ اطمینان سے اترے، کھانا لیا، پھر واپس آئے۔ حضرت شیخ نے پوچھا کہ حضرت آپ بالکل نہیں ڈرے، نہیں گھبرائے؟ فرمایا کہ حضرت بالکل نہیں گھبرایا۔ کیوں، کیا معاملہ تھا؟ فرمایا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے موقع پر جا رہے ہو جہاں خوف ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کفار کے یا ظالم حکمرانوں کے حملے ہو رہے ہیں، جب ایسے مقامات سے گزر رہے ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ پڑھ لو، اللہ پاک اس خوف کے مقام میں لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائیں گے اور اطمینان بھی اللہ پاک نصیب کریں گے۔ تو یہ میں نے پڑھا ہوا تھا، ورد کر رہا تھا اس کا، تو مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی جو بات ہے اس کی صداقت میں شک کرنا کفر ہے، حضور کی بات سچی ہے۔ تو میں نے اس کے برعکس سوچا ہی نہیں کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، وہ مجھے کوئی ضرر دیں گے۔ میں نے اللہ پر اعتماد کیا، کامل بھروسہ کیا، لہذا وہ کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہتھیار بھی ان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت کا ظہور فرما دیا، مجھے اس مبارک دعا کی تاثیر دکھا دی۔ اسی لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کیا کرو، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، لوگوں میں۔ آج کل تو فتنے کا دور ہے، گھر سے باہر نکلو تو فتنے سر ہو جاتے ہیں، اور جگہ جگہ فتنے اور فسادات ہیں، دکانوں پر، ہوٹلوں پر، اور یہ چھوٹی چھوٹی آبادیوں کی چوکوں چوراہوں پر بڑے فتنے ہیں۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک تو گھر کو لازم پکڑو، گھر سے نکلو تو دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتے۔ باقی دعاؤں میں شرائط ہیں کہ حلال کھانے والا ہو، لیکن ان دعاؤں میں شرط بھی نہیں ہے کوئی، جیسا کیسا بھی آدمی ہوگا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ ایک وہ آدمی جو مظلوم ہے، دعوت مظلوم سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے حضور نے فرمایا کہ بچو، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اس کی بد دعا جب جاتی ہے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ اسی لیے برادران عزیز، جو یہ سمجھتے ہو کہ بیوی پہ ظلم شمار نہیں ہوتا، بچوں پہ ظلم شمار نہیں ہوتا، یہ تو ہماری ملک اور ہماری اولاد اور ہمارے تابع دار ہیں،
ان کے جو حقوق تلف کر لیں ہم، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یاد رکھو آپ اپنے گھر میں بھی رہتے ہوئے ظالم بن سکتے ہو، بیوی اور بچوں کی بد دعائیں آپ کو چمٹ سکتی ہیں۔ اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں جو برے عشق میں مبتلا ہو گئے، گندگی، ناپاکی اور غلاظت میں مبتلا ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو اپنی زندگی میں ایسا کر دیا کہ جیسے وہ حال ایک فوت شدہ متوفی عنہا زوجہا، جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس کا بھی وہ حال نہیں ہوتا جو اس زندہ کی بیوی کا حشر ہے۔ ذلیل کر کے رکھ دیا پورے خاندان کو، آنکھ خراب ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا، برائی کی طرف چل پڑے، ناپاکی اور غلاظت کی طرف، گندگی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک طرف سے بڑا صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے، بڑا عمدہ گوشت ہے، اور ایک طرف سے گلا سڑا بدبودار گوشت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو گندے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پاکیزہ گوشت کی طرف نہیں آ رہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پاک باز بیویاں گھر میں موجود تھی، اس کے باوجود وہ ناپاکی اور گندگی کی طرف چلے جاتے تھے، زنا کی طرف جاتے تھے۔ اسی لیے بچ جاؤ اس سے۔ آپ کی محبت کے جذبات کی مستحق آپ کی بیوی ہے، نہ کہ غیر عورت۔ اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا پیمانہ بتایا ہے، فرمایا کہ اگر کسی کے حسن اخلاق کو دیکھنا ہے تو اس کے بیوی کے ساتھ معاملے کو دیکھو، اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے۔ یہ آدمی چاہے جتنی بڑی داڑھی رکھ لے، جتنی بڑا ولی اللہ بن جائے، یہ کوئی ولی نہیں ہے، بد کردار، بد اخلاق ہے۔ اسی لیے ان معاملات سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔ یہ مظلوم بیچاری جب اپنی آہ نکالے گی، جو پورا کنبہ اور خاندان چھوڑ کے تیرے لیے آئی ہے اور تیرا یہ ناک ہے، تو بد دعا سیدھی عرش الہی پر جائے گی، کوئی نہیں ہے بیچاری کا۔ اگر وہ یہاں تیرا گھر چھوڑ کے چلی جائے تو بے عزتی محسوس ہوتی ہے اس کو، کہ کیا کہیں گے اس عورت نے گھر کے اندر بسیرا نہیں کیا۔ تو اسی طرح بچے بھی تو بیچارے وہ ان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ جب ایک آدمی ان معاملات کی طرف چل پڑتا ہے، ہوش ہی نہیں رہتا اس کو کہ میرے بچے بھی ہیں، میں نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، وہ بھی بگڑ گئے سارے۔ اب معاشرے میں ذرہ برابر بھی عزت نہیں رہے گی، ذلیل ہوگا، خود بھی اپنے خاندان کو بھی ذلیل کرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا منہم۔ تو بہرحال دعوت مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر جب حالت سفر میں ہوتا ہے، روز مرہ کی مصروفیات نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت اس کو دعا میں لگے رہنا چاہیے، موسیقی میں نہیں، میوزک میں نہیں، اور اسی طرح کی غلط فلموں اور ناپاک مصروفیات نہ اپنائے، بلکہ اللہ کا ذکر اپنا لے، قرآن کو اٹھا لے، دعاؤں میں وقت گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی حالت سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سے مانگے، اور والد کی اولاد کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، ان کے درمیان حجاب نہیں، سیدھی عرش پہ پہنچتی ہیں۔ تو ہمیں حالت اسفار میں بھی اللہ رب العزت کی ذات عالی سے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور یقین محکم سے معمولات کیا کرو۔ یقین سے کرو گے تو اللہ عز و جل اپنی رحمت اور فضل سے آپ کے معاملات حل فرمائیں گے۔ یہ ہم تو وظائف دیتے ہیں، یاد رکھیں جتنی دعاؤں میں تاثیر ہے اتنی وظائف میں تاثیر نہیں۔ تہجد کے وقت میں بیٹھ گئے، سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگا، پھر اٹھ گئے اور ہاتھ پھیلا دیے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے سامنے، اور پھر دامن پھیلا لو، ہاتھ پھیلا لو، مانگتے رہو، مانگتے مانگتے تھک جاؤ، ہاتھ تھک جائیں، سجدے میں چلے جاؤ، مانگو۔ جتنی اس کا اثر ہے اتنی وظائف اور معمولات کا اثر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ زیادہ پسند ہے۔
کیونکہ دعا میں الہاوزاری ہے، دعا میں عاجزی اور انکساری ہے، دعا میں فروتنی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ لجاجت بہت پسند ہے، اور وظائف میں جو ہے دعوے کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اس میں پھر اتنی اثر نہیں رہتا کہ میں نے وظیفہ کر لیا ہے بھائی یہ ہو جائے گا۔ وہ ایک درخواست ہے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں ضرور، جس طرح اللہ پاک نے اس عالم اسباب کو ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اسی طرح ان معمولات اور وظائف یہ بھی ایک سبب ہیں، ہم اختیار کرتے ہیں ان کو، اور بہترین اور مضبوط سبب ہیں۔ دعا کی نیت سے پڑھا کرو، معمولات بھی کہ میں مانگ رہا ہوں دعا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا کر لیا کرو، انشاءاللہ ان کی تاثیر ہوگی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ کام ہے جو میں بھی کرتا ہوں، یعنی اپنے محبوب پر رحمت کو نازل کرتا ہوں، فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، تم بھی درود پڑھو، اس میں تمہارا اعزاز ہے، تمہیں بھی ترقی ملے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ جو بھی درود پاک پڑھے گا حضور کی ذات اقدس پر، اللہ پاک اس کو بلند رتبہ بھی عطا فرمائیں گے، عزت بھی ملے گی، محبت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، وسعت رزق بھی نصیب ہوگا، ساری چیزیں اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے۔ تو یہ درود ایسا درود ہے جس سے آدمی کے معاملات میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا آسمان سے روزی اترے گی، زمین رزق اگائے گی ایسے آدمی کے لیے، اور اسی طرح فرمایا کہ آدمی کو بلند رتبہ بھی ملے گا اور خوب تونگوری مالداری، خوب فرمایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ امام دینوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت ہیں، اللہ پاک نے حضرت کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کر کے دیکھو۔ اسی لیے جب کرتے ہیں بندے تو پھر تجربات بھی ہوتے ہیں، مشاہدات بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں معمولات سے۔ کرنا چاہیے۔ جو لوگ 2 روز کرتے ہیں کہتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا مولوی صاحب، چھٹی بھی اب۔ ارے کرو تو صحیح کچھ دن، کچھ مقدار پوری ہونے دو، کچھ ڈوز مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، زبان پاک ہوگی، پڑھتے پڑھتے پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور درود پاک وہ زبردست عبادت ہے جس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہے، ریاکاری اس میں نہیں آتی جو کہ شرک صغیر کہلاتی ہے۔ پڑھتے رہو، زور سے پڑھو، آہستہ پڑھو، مجمع میں پڑھو، ریاکاری اور جو ہے اس کے اندر ریاکاری کا بالکل کوئی خوبو بھی نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھو زور سے۔ تو بہرحال وہ درود پاک یہ ہے جو رزق میں برکت کا درود اور بلند رتبوں کا درود۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما وعلی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الکرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم ويستلقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ یہ مبارک درود ہے، اس درود پاک کی برکت سے آپ کے سارے معاملات آسان ہوں گے۔ یہ جو الفاظ مبارک ہیں تنحل بہ العقد، گرہیں لگی ہوئی معاملات، جو بندشیں، رکاوٹیں جس کو ہم کہتے ہیں، قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، کام الٹ جاتے ہیں، سب کا حل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھو۔ اسی طرح جو پریشانیاں ہیں، پے در پہ مسائل مصائب، ایک مصیبت سے نکلے دوسری میں گھر گئے، دوسری سے نکلے تیسری میں گھر گئے، وتنفرج بہ الکرب،
یہ انہی کا حل ہے۔ پڑھو اس کو، اور حوائج اور ضروریات میں گھرے رہتے ہیں۔ ویسے تو عافیت ہے، کوئی پریشانی نہیں، لیکن مسائل جو گھریلو ہیں، بچوں کے اخراجات، تعلیم، فیس، یہ وہ، ان کے مسائل رہتے ہیں۔ وَتُقْضَى بِهَا الْحَوَائِجِ، یہ اس کا حل ہے۔ تو اس طرح آپ اگر اس درود پاک کو پڑھیں گے، آپ کے زندگی کے تمام الجھے ہوئے مسائل حل ہوں گے۔ تبھی تو اکابر نے بتلایا، فرمایا کہ اس کے اندر بہت زیادہ مالداری ہے، بہت زیادہ مالداری۔ آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اور مالداری بھی ایسی، بعض مال تو کما لیتے ہیں لیکن نیک نامی نصیب نہیں ہوتی، حرام کھانے والے لوگوں میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نیک نامی بھی ساتھ ساتھ نصیب ہوگی، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ کرو انشاءاللہ العزیز، اللہ بہت فوائد عطا فرمائیں گے۔